فرینچ اکنامکس بزنس ایسوسی ایشن وفد نے ملاقات کی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے کیسز اب 50 سے نیچے ہو گئے ہیں۔ میٹرو لنک نے اتوار سے دوحہ میٹرو کے 5 روٹس کے لیے سروسز دوبارہ شروع کی ہیں۔ اور قطر 7 سے 10 اکتوبر تک ایسپائر میں مینز اور وومنز ویسٹ ایشین رگبی چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ نائب امیر جناب شیخ عبداللہ بن حمد آل تھانی نے فرینچ ٹوٹل کمپنی کے چیئرمین آف دی بورڈز آف ڈائریکٹر اور CEO جناب پیٹرک پونی سے ایک ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے قطر اور ٹوٹل کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور ان کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ جناب شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل تھانی نے بھی جناب پیٹرک اور قطری فرینچ اکنامک بزنس ایسوسی ایشن وفد کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دونوں فریقوں کے درمیان تعاون کے تعلقات، خاص طور پر اکنامی، انویسٹمنٹ اور تجارت اور ان کو بڑھانے اور ترقی دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ امیری نیول فورسز نے ترکی میں قطری جنگی جہاز الابرار فویرت کا افتتاح کیا ہے۔ امیری نیول فورسز اسٹاف میجر جنرل عبداللہ حسن السلیتی اور ترکی نیول فورسز کمانڈر ایڈمائرل عدنان ازبال اس موقع پر موجود تھے۔ ملک میں کووڈ-19 وبا کو روکنے کے لیے پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن یعنی PHCC نے تمام والدین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے 12 سے 15 سال کے بچوں کو جلد ہی اینٹی کووڈ ویکسین کی خوراک دلائیں۔ PHCC نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے خاندان میں اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کم عمر والوں کو ویکسین کی خوراک دلانا لازمی ہے۔ آپ کو بتا دیں کووڈ-19 کی علامات میں مبتلا افراد فوری طور پر 16000 ہیلپ لائن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ قطر ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے کیسز اب 50 سے نیچے ہو گئے ہیں، اور یہاں کی سوسائٹی میں کرونا وائرس کے مزید 40 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 27 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ کرونا وائرس کے شکار مزید 125 افراد اب صحت یاب ہو گئے ہیں، اور اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 2,34,259 ہو گئی ہے۔ نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 46,92,503 ڈوزز دی جا چکی ہیں، اور ملک میں 21,303 افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا، اور اب تک ٹیسٹوں کی کل تعداد 26,42,404 ہو گئی ہے۔ وہیں کسی بھی مریض کو ICU میں داخل نہیں کیا گیا ہے، اور کل 18 افراد کو ICU میں میڈیکل ہیلپ بھی دی جا رہی ہے۔ ادھر منسٹری آف انٹیریئر نے احتیاطی تدابیر کی تعمیل نہ کرنے والے 451 افراد کو پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا ہے۔ وزارت صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ملک میں کووڈ-19 وبا کو کم کرنے کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ میٹرو لنک نے اتوار سے 5 روٹس کے لیے سروسز دوبارہ شروع کی ہیں۔ یہ 5 روٹس ہیں المسیلہ M207، الدوحہ الجدیدہ M112 اور M113، غالینا M116 اور المطار القدیم M120۔
میٹرو لنک ایک فیڈر بس نیٹ ورک ہے جو دوحہ میٹرو اسٹیشن کے 2 سے 5 کلومیٹر کے دائرے میں قطر ریل کے پیسنجرز کو رابطہ فراہم کرتا ہے۔ گزشتہ سال کووڈ-19 کی وجہ سے مکمل بند ہونے کے بعد میٹرو لنک مرحلہ وار راستوں پر دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ اب انٹرنیشنل نیوز سماعت کیجیے۔ انڈیا کی پنجاب ریاست میں موہالی بیوپار منڈل ممبرز نے ایگریکلچر قوانین کے خلاف پیر کو سنیکت کسان مورچے کی طرف سے دیے گئے بھارت بند کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان کے ایکٹنگ ڈیپٹی انفارمیشن منسٹر ذبیح اللہ مجاہد نے اتوار کو بین الاقوامی سطح پر افغانستان کی حمایت پر پاکستان کی تعریف کی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جناب ذبیح اللہ نے کہا کہ پاکستان نے عالمی برادری سے گزارش کی ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں۔ جناب ذبیح اللہ نے یہ بھی بتایا کہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ افغانستان اچھے تعلقات اور تجارتی اور اکنامک تعلقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے کہا ہے کہ فرانس غریب ممالک کو کووڈ-19 ویکسین کی 120 ملین خوراکیں فراہم کرے گا۔ اپنے بیان میں جناب میکرون نے یہ بھی کہا ہے کہ فرانس یونیسیف کے ساتھ مل کر افریقی ممالک کو اپنی ویکسینیشن رول آؤٹ منظم کرنے میں ان کی کوششوں میں کام کرے گا۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر اسٹارز لیگ فٹ بال میں کل کھیلے گئے مقابلے میں موجودہ چیمپئن السد نے الشمال کو 7-2 سے ہرایا اور العربی نے قطر اسپورٹس کلب کے خلاف 2 گول سے جیت حاصل کی۔ کل کھیلے گئے تیسرے میچ میں سابق چیمپئن الدوحیل نے السیلیا کو 5-0 سے شکست دی۔ آج کھیلے جانے والے مقابلے میں 2015-2016 سیشن کے چیمپئن الریان کا سامنا الخور سے، الغرافہ کا مقابلہ سلال سے اور الاہلی کا مقابلہ الواکرہ سے ہوگا۔ قطر 7 سے 10 اکتوبر تک ایکسپائر میں مینس اور وومنس ویسٹ ایشین رگبی چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ لوئس ہیملٹن نے اتوار کو رشیا کی سوچی میں اپنا 100واں فارمولا 1 گرینڈ پرکس جیتا۔ اس کامیابی کی بدولت ہیملٹن نے میکس ویسٹپن سے چیمپئن شپ کی قیادت بھی حاصل کی۔ کل کھیلے گئے آئی پی ایل کرکٹ کے مقابلے میں ہرش پاٹل کی ہیٹرک کی بدولت رائل چیلنجرز بنگلور نے ممبئی انڈین کو 54 رنوں سے شکست دی۔ خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ جناب شیخ عبداللہ بن حمد آل تھانی سے فرینچ ٹوٹل کمپنی کے سی ای او اور چیئرمین آف دا بورڈز آف ڈائریکٹرز نے ایک ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ جناب شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل تھانی سے قطر دورے پر آئے قطری فرینچ اکنامکس بزنس ایسوسی ایشن وفد نے ملاقات کی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے کیسز اب 50 سے نیچے ہو گئے ہیں۔ میٹرو لنک نے اتوار سے دوحہ میٹرو کے 5 روٹس کے لیے سروسز دوبارہ شروع کی ہیں۔ اور قطر 7 سے 10 اکتوبر تک ایسپائر میں مینز اور وومنز ویسٹ ایشین رگبی چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ ریڈیو قطر FM 107 سے السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔